السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں. ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل پاکستان میں کتابوں کی رونمائیاں بہت ہو رہی ہیں. اگر گھر میں 4 کارڈ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے 3 کسی نہ کسی کتاب کی رونمائی کے ہوں گے اور 4-5 لوگ ہیں جو ہر رونمائی میں جاتے ہیں. آج میرے مہمان کا تعلق بھی اسی طرح کے ایک فنکشن سے ہے، تو آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے گویا مجھے پاگل کر کے رکھ دیا انور صاحب. کس نے؟ یعنی لوگوں نے. آپ یہ دیکھیے گویا کہیں بلاتے ہی نہیں ہیں، نہ چاہ پہ بلاتے ہیں، نہ کھانے پہ بلاتے ہیں، نہ پکنک پہ بلاتے ہیں، بس صرف ایک جگہ پہ بلا لیتے ہیں. کس جگہ؟ بھائی دیکھیے انور صاحب برا مت مانیے گا، اصل میں ہمارے یہاں کے جو جوہلا ہیں وہ تو بچے پیدا کر رہے ہیں، اور جو ان سے مزید جاہل ہیں وہ دیکھیے کتابیں پیدا کر رہے ہیں. مگر محترم آپ خود بھی تو ایک ادیب ہیں. دیکھیے رونمائی کرنے والا ادیب گویا. لوگ سر آپ کی عزت کرتے ہیں. بھئی صرف رونمائی کی حد تک. اب دیکھیے اس کے بعد کا اگر میں قصہ عرض کروں گا تو گویا ایک بہت. اب دیکھیے کیا ہے کہ بلا لیتے ہیں رونمائی میں. یعنی جب ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر جب ہو جاتی ہے رونمائی، تو بھئی للہ گھر چھوڑوا دیجئے، کوئی ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیجئے، کوئی انتظام فرمائی. نہیں، سب منہ پھیر کے ادھر ادھر چل دیتے ہیں. اب آرٹس کاؤنسل سے نکل کر گویا رکشہ کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گھر پہنچتے ہیں. بھائی دیکھیے میں جو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں نئے لکھنے والوں کو گویا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ للہ آپ میری بے عزتی کر لیجئے، مگر یہ کتاب کی رونمائی پہ مجھے چندہ نہ بلایا کریں. آپ جاتے کیوں ہیں؟ تو کیا کریں؟ اب آپ مجھے یہ فرمائیے کہ اگر ہم نہ جائیں تو کیا کریں؟ یعنی گھر میں مسیری پر اوندے پڑے رہیں؟ نہیں، سیدھے پڑے رہیں. نہیں، اس میں بھی قباحت ہے. ہماری بیگم جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں آئے کس قدر برے لگ رہے ہو، ذرا کروٹ لے لو. بڑی قباحتیں ہیں. محترم میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا چھپنا ایک اچھی بات ہے. بھائی دیکھیے کتاب ماشاءاللہ ظہیر انسان ہے. یعنی کتاب پہ جب آپ آئے تو دیکھیے مجھے اس پہ یاد آیا، کتاب تک نہیں دیتے، وہاں پر بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی 4 بجے آپ تشریف لے آئیے، آپ کو کتاب پہ کچھ کہنا ہے اور گویا لکھنے والے کے اوپر کچھ کہنا ہے. اب دیکھیے بنیادی طور پہ انور مقصود صاحب میں جو ہوں ایک بہت وقت کا پابند انسان ہوں. اب میں پچھلے ہفتے کا آپ سے ذکر عرض کروں، وہ یہ تھا کہ آرٹس کاؤنسل میں 4 بجے رونمائی کے لیے مجھے بلوایا گیا. اب میں ٹھیک 4 بجے پہنچ گیا گویا وقت کے پابند. اب جب وہاں پہنچ گئے ہیں نہ آدم زاد، یعنی آرگنائزرز ندارت. اب ہم بیٹھے انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی کیا وقت دیا تھا؟ دل نے کہا کہ 4 بجے کا ٹائم دیا تھا. اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ 4:20 پہ گویا وہاں ایک ٹرک آ کے رکتا ہے اور اس میں سے اتر رہی ہیں اس رونمائی کے لیے کرسیاں. مگر محترم وہ لوگ تو ہوں گے جنہوں نے آپ کو بلایا تھا. بخدا یقین کیجیے ان میں سے مجھے ایک شخص نظر نہیں آیا. اب سب کیا ہوا کہ میں وہاں کھڑے انتظار اور گویا کہ آپ تو جانتے ہیں انتظار کی کیا کیفیت ہوتی ہے. اب خیر صاحب میں کھڑا ہوا ہوں، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان آرٹس کاؤنسل کی پھسلتی ہوئی سیڑھیوں کے اوپر سے تقریباً پھسلتا ہوا میرے نزدیک آ کے ساکت ہوا اور مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ سنیے آپ نے باتھ روم میں فینائل ڈال دیا. صاحب یہ سنتے ہی یقین جانیے میرا تو جی چاہا کہ جوتا نکال کے میں اسے لیکن میں جوتا نہیں اتار سکا. کیوں؟ صاحب اصل میں ایڑیوں پر سے موزے پھٹے ہوئے تھے. خیر اب یہ واقعہ دل پر ایک نقش کر گیا کہ صاحب بتائیے، آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ فینائل ڈال دیا آپ نے باتھ روم میں. خیر چلیے اب کیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص نظر آ جائے. اچانک مجھے ایک شناسا سا چہرہ نظر آیا. اب میں سوچتا رہا کہ بھائی کون ہے؟ لیجئے میں نے پہچان لیا کہ بھائی یہ تو وہی شخص ہے جو میری طرح سے رونمائی میں جاتے ہیں، شاعر پر اور کتاب پر کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. آئے علیک سلیک ہوئی، بہت شرمندہ سے تھے اور آ کے مجھ سے پہلے تو معذرت کرنے لگے. وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ دیر سے آئے ہیں، جلسہ ختم ہو چکا ہے. خیر صاحب اب دونوں میں گفتگو ہوتی رہی. ہم وہاں پر آرٹس کاؤنسل کے لان پر ٹہلتے رہے. کتاب کس کی تھی؟ آپ یقین جائیے باخدا اللہ گواہ ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ کتاب یعنی کس نے لکھی ہے، کون شاعر ہے. اب کیا ہوا، اسی یعنی کشمکش میں گویا میں نے اپنے ساتھی نقاد سے پوچھا کہ دیکھیے یہ شاعر کون ہے اور کتاب کا نام کیا ہے. تو کہنے لگے کہ للہ آپ نے تو گویا میرے منہ کا سوال چھین لیا. خیر صاحب ان کو بھی نہیں علم تھا. اب کیا ہوا، منتظمین نے گویا کرسیاں بچھانا شروع کر دی. کرسیاں بیٹھ لگ گئی، ایک کا دکا
آ کے مہمانان گرامی تشریف رکھنے لگے. میں اور وہ جو میرے ساتھی نقاد تھے گویا ہم پچھلی نشستوں پہ جا کے بیٹھ گئے. اب صاحب کیا ہوتا ہے کہ منتظمین آتے ہیں اور آ کے ایک بینر آویزہ کرتے ہیں, اس پر لکھا ہوا ہے میرا نام اور میرے جو ساتھی نقاد تھے ان کا نام. نیچے لکھا ہوا ہے ثنا ارشاد, جرمنی سے آئی ہوئی ایک مقامی شاعرہ. یہ تو آپ نے تفصیل بتا دی ساری. کتاب کا نام کیا تھا؟ آپ معاف کیجئے, مناسب ہوگا کوئی اور سوال فرمائیے. نہیں, آپ کتاب کا نام بتائیے. خیر چھوڑیے, دیکھیے کوئی اور سوال کیجئے. سر آپ اس کتاب کی رونمائی میں گئے تھے. آپ پڑھے لکھے صاحب ہیں, آپ دیکھیے بہت یعنی گہری نگاہ ہے آپ کی. یعنی نام تھا وصال میں ہجر. اب یہ سنتے ہی میرے نیچے سے گویا کرسی نکل گئی. شاعرہ کی کتاب کا, ثنا ارشاد کی کتاب کا نام وصال میں ہجر. آپ کے نیچے سے کرسی نکل گئی؟ یقین جانیے اگر صوفہ ہوتا تو وہ بھی نکل جاتا. پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ بھائی دیکھیے, میں اور جو میرے ساتھی نقاد تھے وہ بیٹھ گئے جا کے. اب کیا ہوا کہ میرے جو ساتھی نقاد تھے انہوں نے ایک موڑا توڑا, ایک قدیم سا پرچہ نکالا اور کچھ اس پہ تحریر کرنے لگے. اب صاحب مجھے تشویش ہوئی, میں نے ان سے پوچھا, یہ انسانی فطرت ہے. میں نے کہا حضرت کیا لکھ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ پچھلی شاعرہ کے لیے جو میں نے مقالہ لکھا تھا اس میں اسلام آباد مٹا کر وہاں جرمنی لکھ رہا ہوں. خیر صاحب, اب ہم بیٹھے رہے. آرٹس کاؤنسل کے اس اسنا میں ایک صاحب تشریف لائے, بڑے بڑے ان کے بال, چشمہ لگائے ہوئے تھے, ہاتھ میں سگریٹ تھا, اور کہنے لگے کہ چلیے اسٹیج پر. میں نے کہا بھائی کتاب تو دے دیجئے. تو کہنے لگے کہ بھائی ابھی پریس سے نہیں آئی ہے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے, اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کے آرٹس کاؤنسل کے ان صاحب سے کہا کہ دیکھیے جناب والا, کتاب نہیں ہے تو ہم کیا کہیں گے, کیا آپ یہ تو بتائیے. تو کہنے لگے کہ بھائی جو پچھلی رونمائیوں میں جو کچھ کہتے رہے ہیں آپ وہی فرما دیجئے. خیر صاحب, ہمارے ناموں کا اعلان کیا گیا اور ہم دونوں حضرات جو ہے اٹھ کر اسٹیج کی طرف چلے. اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو 4-5 ان میں سے جو حضرات تھے انہوں نے نہ جانے کیوں تالی بجائی. شاعرہ کہاں تھی؟ یقیناً کہیں نہ کہیں تو ہوں گی لیکن وہاں موجود نہیں تھی. خیر صاحب, جیسے ہی تقریب کا آغاز ہوا 5 منٹ کے بعد ایک صاحب آئے, انہوں نے نماز کے وقفے کا اعلان کر دیا اور چلے گئے. خیر صاحب, ہم بھی اترے, لان میں ٹہلتے رہے. اسی دوران میں نے اپنے جو ساتھی ہیں ان سے میں نے کہا کہ بھائی ذرا شاعرہ کی عمر کے بابت دریافت کر لیجیے. تو جناب وہ گئے بہت خوشی خوشی, لیکن واپسی میں ان کا لہجہ بڑا درست تھا. کہنے لگے کہ صاحب یہاں پر تہذیب لوگوں کو چھو کر نہیں گزری. میں نے کہا صاحب کیا ہو گیا؟ تو کہنے لگے کہ بتائیے. میں نے ایک شخص سے استفسار کیا کہ بھائی یہ جو شاعرہ ہیں ان کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگے بڈھے اپنی عمر دیکھ اور لڑکیوں کی بابت معلومات کرتا ہے. خیر صاحب, میں بھی ہنسنے لگا گویا. اب کیا ہوا کہ آپ لوگ بیٹھ گئے اسٹیج؟ جی اسٹیج پر بیٹھ گئے اور یقین جانیے ناموں پہ نام پکارے جا رہے ہیں, ناموں پہ نام. اور جناب کوئی 14-15 کے قریب اشخاص اسٹیج کے اوپر آ گئے تقریر کرنے کے لیے. اتنے ہی لوگ, بلکہ اس سے کچھ کم, پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے, باقی جو تھا پنڈال خالی تھا. خیر صاحب وہ آ گئے. ایک نعرہ بلند ہوا. کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صاحب صدر کی گاڑی آ کے رکی. پہلے اس میں سے شاعرہ برآمد ہوئی, پھر وہ صدر محفل برآمد ہوئے اور آ کر اسٹیج کے اوپر بیٹھ گئے. خوب تالیاں بجی, صاحب ہار پھول پہنائے گئے. اب جناب تقاریر کا سلسلہ شروع ہونا تھا تو ایک دم سے ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ شروع کیجئے تقریب کو. تو آرٹس کاؤنسل کے جو صاحب تھے وہ فرمانے لگے کہ نہیں, ہم منتظر ہیں مہمانان گرامی کے کہ وہ تشریف لائیں. چونکہ احتجاجی جلوس شہر میں حرکت میں ہے تو اس وجہ سے لوگ یہاں آرٹس کاؤنسل پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تھوڑا انتظار, تھوڑا توقف کیجئے. ہم نے کہا کہ صاحب بلا وجہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں, تقریب شروع کر دیجئے. جتنے آ گئے ہیں ان میں تقریب شروع کر دیجئے. تو کہنے لگے نہیں ہم ان کا انتظار. ہم نے کہا کہ بھائی اگر احتجاجی کی یہاں تک پہنچنے سے پہلے آپ اس تقریب کا آغاز کیجئے. گفتگو جاری ہے اور بہت مزیدار گفتگو ہو رہی ہے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی وقفہ ختم ہو گیا. بہت اچھی ماشاءاللہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے, خیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے. جی میں آپ کی جگہ ہوتا نا تو میں اٹھ کر چلا جاتا, کیونکہ نہ آپ شاعرہ کو جانتے تھے, نہ آپ نے وصال میں ہجر پڑھی تھی, اور نہ آرٹس کاؤنسل والوں کا سلوک آپ کے ساتھ اچھا تھا. بھائی یقین جانیے آپ گھر چلے جاتے؟ کہاں چلے جاتے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ کم از کم وہاں پر کچھ خوش شکل خواتین تو موجود تھی. خیر صاحب
اب کیا ہوا کہ وہاں مہمانان گرامی نے گویا آنا شروع کر دیا ایک کا دکا. اب وہ جتنے بھی مہمانان گرامی تھے, یقین کیجئے مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ صاحب صدر کے دفتر میں گویا ملازم ہے, اور ان کے ذاتی ملازم. کیسے معلوم ہوا؟ بھائی وہ اس طرح سے کہ جو بھی آتا تھا وہ آ کے صاحب صدر کو ایسے سلام کرتا تھا اور پھر گزر جاتا تھا. کون تھے صاحب صدر؟ معقول آدمی تھے لیکن تھے ریٹائرڈ. خیر صاحب, اب کیا ہوا کہ جو منتظم تھے وہ آئے اسٹیج پر, اور انہوں نے آ کے تقریب کا آغاز کرتے ہوئے ان 14 مہمانان گرامی کا تعارف جو ہے وہ کروانا شروع کیا. تو اسی دوران یعنی ہال میں سے ایک صحافی کھڑے ہوئے کہنے لگے ان 14 کو ہم برسوں سے جانتے ہیں, اب تقریب کا آغاز کیجیے. خیر صاحب, تقریب کا آغاز ہوا. ہماری حالت گویا غیر ہو گئی. کیوں؟ بھائی دیکھیے, اس عمر میں کوئی ادیب جو ہے اچانک یا تو کسی کتاب کی رونمائی میں جا سکتا ہے یا پھر اچانک غسل خانے کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے. دیکھیے, ضبط کی ایک حد ہوتی ہے اور وہ حد تقریباً پون گھنٹہ پہلے ہم پار کر چکے تھے. آپ صاحب یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہم تقریباً تلملاہٹ کا شکار تھے. پہلی تقریر جب شروع ہوئی تو ہم اٹھنے لگے. صاحب صدر جو تھے جیسے ہی ہم اٹھنے لگے ہمیں دیکھ کے کہنے لگے معاف کیجئے گا, مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ تہذیب کے منافی ہے, بد تہذیبی ہے. ہم نے کہا سنیے, آپ یہ چاہتے ہیں کہ سونامی کے پانی کی دھار میں تمام جو ہے یہ اسٹیج اور یہاں کے لوگ جو ہیں بہہ جائیں, تو للہ مجھے بیٹھنے دیجئے. خیر صاحب, اس فقرے پر اس قدر تالیاں پیٹی ہیں کہ علمان الحافظ اسی تالیوں کے شور میں میں گویا باتھ روم کی طرف, جسے غسل خانہ کہا جاتا ہے, اس کی طرف رواں ہوا. گفتگو ادبی ہو رہی ہے, ایک کتاب کی رونمائی میں آپ گئے تھے, تو یہ تو بڑا ذاتی قصہ ہے. دیکھیے, ذاتی قصہ نہیں ہے یہ, جو قصہ ہے یہ قدرتی ہے. اب خیر, جب ہم غسل خانے میں تھے اس دوران وصال میں ہجر آ چکی تھی, پریس سے آ گئی تھی. جی ہاں. جب آپ غسل خانے سے واپس آئے اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ یعنی جو پہلے صاحب تھے وہ تقریر مسلسل میں تھے, وہ تقریر کر رہے تھے. کہنے لگے ثنا ارشاد کی شاعری میں میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. یہ سنتے ہی ہم دوبارہ غسل خانے واپس چلے گئے. انہوں نے کہا یہ کہ ثنا کی شاعری میں جی میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں, میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت ہے. میں تو واپس غسل خانے چلا گیا. خیر صاحب, جب دوبارہ غسل خانے سے میری واپسی ہوئی تو وہ جو حضرت میرے ساتھ تشریف لائے تھے تقریباً, جن کی یعنی جیب سے جنہوں نے مڑا توڑا جو کاغذ نکالا تھا جس پہ وہ اسلام آباد کی جگہ پر جرمنی لکھ رہے تھے, وہ صاحب پڑھ رہے تھے. یعنی بغیر وصال میں ہجر پڑھے ہوئے تقریر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ثنا ارشاد کی شاعری جو ہے ایسی ہے کہ بغیر پڑھے ہوئے بھی لگتا ہے کہ پڑھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ صاحب یہ جرمنی سے تشریف لائی ہیں اور یقین کیجئے کہ ان کی وجہ سے 10-15 جرمنز جو ہیں انہوں نے اردو سیکھنا شروع کر دی ہے. کہنے لگی آپ نے خواتین کی شاعری کو ایک نئی جہت عطا کی ہے. کہنے لگی کہ فیض احمد فیض کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو خلا رہ گیا تھا اس خلا کو ثنا ارشاد نے پر کیا ہے. یہ سنتے ہی میں بلا ضرورت جو ہے غسل خانے کی طرف روانہ ہو گیا. گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد. کیا کہوں آپ سے, میں وقفے سے پہلے آپ 3 دفعہ غسل خانے جا چکے. یعنی اگر آپ ان ٹوٹل اگر آپ دیکھیں گویا کہ 11 مرتبہ کے قریب جا چکا ہوں. آپ 11 مرتبہ اس پورے فنکشن میں؟ جی ہاں گویا اس کے دوران. مگر محترم, ابھی تک کسی نے ثنا ارشاد کی شاعری نہیں سنائی. کیا خوب کہا آپ نے. گویا ایک صاحب اسٹیج پر ان کے بعد تقریر کرنے کے لیے آئے. اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ وہاں پر جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے انہوں نے آ کے کہا کہ ابھی میرے ایک محترم دوست نے یہ فرمایا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں جو ہے میر کی مصیبت, غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے. میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یعنی اس کی تصدیق کے لیے ان تمام شاعروں کا یہاں
موجود ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ثنا ارشاد کی جو شاعری ہے وہ نثری ہے۔ ارے صاحب، غضب خدا کا یہ سنتے ہی جن صاحب نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ ثنا ارشاد کی شاعری میں یعنی میر کی مصیبت، غالب کی محبت اور اقبال کی وسعت پائی جاتی ہے، غصے سے کھڑے ہوئے گویا انہوں نے کرسی وہاں صاحب صدر کے سامنے زور سے پٹکی اور کہنے لگے یعنی کہ اس ملک میں کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ جرم کے مترادف ہے۔ کہنے لگے بھائی کسی کی تعریف کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کتاب اس کی پڑھی جائے۔ آپ کی باری نہیں آئی؟ میں نے صاحب میز پر رکھی ہوئی کتاب جو ہے وصال میں ہجر اٹھائی، اور جب میں نے پہلی نظم پڑھی تو میں پھر غسل خانے چلا گیا۔ وہ نظم میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ثنا ارشاد عرض کرتی ہیں، میں نے شادی نہیں کی میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے۔ میں نے شادی نہیں کی مگر میرا بیٹا ہے، یہ بیٹا امانت ہے کسی خیانت کی، یہ بیٹا شجاعت ہے ایک شکست کی، یہ بیٹا آدھا مسلم آدھا جرمن، جس پر وارا میں نے اپنا من اپنا تن اپنا دن، یہ تھا میرا بھولا پن، میں سچی تھی وہ جھوٹا تھا، یا وہ میرا بچپن تھا، وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا وہ جرمن تھا۔ صاحب یہ پڑھنے کے بعد تو میں نے اسٹیج پر گویا کچھ کہنے سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد صاحب صدر کو ثنا ارشاد کو تاج پہنانا تھا، تاج پوشی تھی، تاج گویا چھوٹا بن گیا کچھ۔ صاحب صدر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے اس تاج کو ثنا ارشاد کو پہنا دے۔ اب صاحب تاج چھوٹا تھا، یعنی کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے انہوں نے اسے بٹھا تو دیا، لیکن خاتون شاعرہ کے گویا ظاہر چھوٹے سائز کا بنا ہوا تھا تو تکلیف شروع ہوئی، تو صاحب صدر نے کہا اتار دیجئے۔ یوں کھینچ کے جب اتارا تو ان کی وگ بھی گویا اس تاج کے ساتھ میں آ کے میز پر پڑ رہی، اور اندر سے وہی جرمن کے روایتی چھوٹے چھوٹے بال نظر آ رہے تھے ثنا ارشاد کے۔ وہ وقت اگر میرے پاس اور ہوتا تو آپ گفتگو کو جاری رکھتے۔ گفتگو کو جاری رکھتا۔ مجھے آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ کسی رونمائی کے جلسے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ پرسوں ہی ہے آرٹس کاؤنسل میں، تشریف لائیے گا۔ آپ پھر جا رہے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ خوش رہیے، خدا حافظ۔